ہم کافی ماہر ہیں آپ۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ جنت بھی مسکرائی۔ کیا خوبصورت تھی اس کی مسکراہٹ، نازک سی لڑکی تھی۔ دل کی تاریں تو وہ غزوان کی بھی ہلا رہی تھی۔ وہ اسے بنا پلک جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ جنت کو اس کی نظریں چبھیں، وہ وہاں سے جانے لگی۔ سنو، غزوان کی آواز پر وہ ایک دم سے رک گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، صدقہ اتار لینا کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اس نے ایک آنکھ دبائی اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ جنت جہاں تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اس انسان کے الفاظ تھے یا تیر جس نے سیدھا جنت کے دل پر وار کر دیا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ محل نما گھر ایک عجیب سی کیفیت کا حامل تھا۔ ہر چیز اس میں موجود تھی مگر پھر بھی کھنڈرات لگتا تھا۔ ایسے میں کمرے میں ایک ریسٹ چیئر پر بیٹھی، سر چیئر کی پشت کے ساتھ ٹکائے، آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ جاؤ اس کے پاس جاؤ، امیر زادہ تمہیں ہم سے زیادہ خوش رکھ سکتا ہے۔ آوازوں کے سلسلے اس کی کانوں میں گونج رہے تھے۔ تم اب میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، لحاظ اپنی فضول سے چھوڑ دو تو بہتر ہے۔ مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے عورت۔ اسے دھاڑتا ہوا وہ شخص یاد آیا جو کہیں زندگیوں کی جان بننے والا تھا۔ نہیں، میں اپنا ٹیلنٹ اس گھر میں ضائع نہیں ہونے دے سکتی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اس اندھیرے میں ڈوبے کمرے کو دیکھا۔ اتنے میں اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر نہ دیکھا، بس یوں ہی بیٹھی رہی۔ یہ کیا ہے یار، خاوند کا گھر آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو عورتیں سارا گھر روشن کر دیتی ہیں، اور تم نے میرے کمرے میں ہی اندھیرا پھیلایا ہوا ہے۔ اس نے بورڈ پر ہاتھ مار کر ساری لائٹس آن کر دیں۔ عورت کی آنکھیں چندھیا گئیں مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ آدمی چل کر اس کے سامنے آیا اور کوٹ بیڈ پر پھینکا۔ وائٹ سوٹ، شرٹ کے نیچے گرے پینٹ، بال اوپر کیے ہوئے، فرینچ داڑھی نفاست سے کٹی ہوئی۔ وہ شخص ہی تو سب کچھ تھا۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ملازمہ نے بتایا کہ تم نے صبح سے ایک نوالا نہیں کھایا۔ عورت نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کل صبح سے مسٹر فاتح، کل صبح سے وہ اسے جتا کر بول رہی تھی، تو کیوں نہیں کھا رہی؟ گھر میں سب ختم ہو گیا ہے۔ کیا؟ ہاں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ کیونکہ مجھے تمہارے بچے پیدا کرنے میں کسی قسم کا شوق نہیں ہے۔ فاتح نے کرب سے آنکھیں میچ کر گہرا سانس لیا، جسے خود کو ٹھنڈا کر رہا ہو۔ رانیہ، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ میں چاہتا ہوں تم عزت سے رہو اس چار دیواری کے اندر، اور تم اس کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ لہجے میں بے بسی اتر آئی۔ رانیہ کھڑی ہوئی اور چل کر اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاتح، میں ہمیشہ شوبز میں رہی ہوں، جسٹ لائک ایکٹریس، اور تم سے شادی کے بعد میں اتنی گم نام ہو گئی ہوں جس کا کوئی حال نہیں۔ میں اس لیے نہیں پیدا کی گئی کہ اس گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر تمہارے بچے پیدا کروں۔ باہر کی دنیا میرا گھر اور میری پہچان ہے۔ وہ ایک لفظ چبا کر کہہ رہی تھی۔ فاتح نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا اور پھر افسردگی سے سر نفی میں ہلایا۔ کچھ نہیں کہہ سکتا میں تمہیں، نتھنگ، لیکن یاد رکھنا میں یہ لہجہ ڈیزرو نہیں کرتا ہوں، سمجھ آئی؟ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ دیکھیں مسٹر فاتح بن الیاس، میں نے آپ کو نہیں کہا کہ مجھے یہاں رکھ دیں، مجھے طلاق دیں اور کسی ایسی لڑکی سے شادی کریں جو دقیانوس ہو۔ وہ چل کر ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹور پر بیٹھی۔ دقیانوس ان عورتوں کو کہتے ہیں جو جہالت کے زمانے میں تھی، بے حیا، نافرمان۔ نہ دقیانوس تو تم ہو کہ وہ عورت جو حیادار اور اپنی عزت کا خیال رکھنے والی ہو، سمجھ آئی بات؟ اس کی بات پر رانیہ کے 14 طبق روشن ہوئے۔ فاتح، میں خدا کی قسم کچھ اور کر جاؤں گی، میرا دماغ مزید مت خراب کرو، وہ شیرنی کی طرح چلائی۔ فاتح نے گہرا سانس لیا۔ تم کبھی بخشی نہیں جاؤ گی رانیہ۔ اس محل میں عیش سے رہنے کے باوجود بھی تم اس قدر ناشکری ہو۔
وہ وارڈروب کی طرف جانے لگا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں اس محل کو، باہر تم دوپٹے کے ساتھ ساتھ چادر بھی اڑوا دیتے ہو، یہ سب میں افورڈ نہیں کر سکتی۔ ڈونٹ میک مائی لائف لائک ہیل۔ فاتح نے نفرت سے بھری نگاہ اس پر ڈالی اور زور سے وارڈروب کا دروازہ بند کر دیا۔ سیلفش مین۔ میں اس نے زور سے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ ولیمے کا فنکشن ایک بڑے ہال میں تھا، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ بڑا سا اسٹیج سجایا گیا تھا جس میں پنک اور وائٹ پھولوں کی سجاوٹ تھی۔ صوبیہ اور احد ادھر ادھر دیکھتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ بہت خوشی تھی صوبیہ کے چہرے پر، وہ بھی چل کر صوبیہ کے پاس گئی، اس سے گلے لگ کر ملی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو صوبیہ۔ اس نے صوبیہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ شکریہ، اور خود کو تو چھوڑ ہی دو تم، کوئی نظر و نظر کا دم کروا لینا۔ صوبیہ کی بات پر وہ ہنس دی۔ جاؤ یار، تمہیں جب نظر نہیں لگی تو مجھے کیوں لگے گی بھلا، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ دونوں ہنس دی، پھر وہ اسٹیج سے اتر کر نیچے آئی۔ اس کی نظریں آج بھی ایک ہی شخص کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے دہانی میں چل رہی تھی، بالکل بے دہان، جب اچانک اس کی ٹکر ہوئی۔ اس نے فوراً غصے سے اوپر دیکھا۔ سامنے کھڑے شخص نے جب اسے دیکھا تو دنیا کی ہر چیز دیکھنا بھول گیا۔ کسٹرڈ گرین کلر کا شرارہ، نیچے ہائی ہیل، بالوں کو کرل کیا ہوا اور آگے سے بیک کومنگ، چہرے پر لائٹ ولیمے والا میک اپ، ہاتھوں میں بھر کے چوڑیاں، نیلی جھیل جیسی آنکھیں جس میں سامنے کھڑا شخص ڈوب چکا تھا۔ آپ سن رہے ہیں یا نہیں؟ اس نے غصے سے کہا۔ جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے ہوش میں آتے ہی کہا۔ توبہ ہے، اس وقت سے میری کوئی بات نہیں سنی، اس نے حیرانگی سے کہا۔ نہیں سن رہا تھا، آپ شاید کچھ کہہ رہی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، کچھ کہہ ہی رہی تھی جو آپ نے نہیں سنا، اس نے آنکھیں پھیرتے ہوئے کہا۔ ایک بات بتائیں، اس آدمی نے بڑی دلچسپی سے کہا۔ جی پوچھیں، اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ یہ آپ کی ریئل آئیز ہیں؟ اس نے جنت کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ نہیں، دراصل میں آرڈر پر منگوائی تھی۔ اس کی بات پر سامنے کھڑا شخص ہنس دیا۔ یعنی ریئل ہیں؟ بالکل۔ اس میں پوچھنے والی کوئی بات تھی؟ کسی کی نقلی آنکھیں ہوتی ہیں کیا؟ وہ سخت غصے میں تھی اور سارا غصہ سامنے والے شخص پر نکال رہی تھی۔ نہیں، میرا مطلب تھا لینس تو نہیں ڈالے؟ اچھا، لینس ڈال ہی نہ لوں۔ لینس، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ زبردستی کسی نے؟ وہ اتنا بول ہی رہا تھا کہ اسے سامنے سے احد آتا ہوا دکھائی دیا۔ ارے سفیان، تو بڑی بات ہے۔ سفیان آگے ہوا اور دونوں بغلغیر ہوئے۔ جنت نے غنیمت سمجھی اور وہاں سے نکل گئی۔ یہاں کیا کر رہا ہے؟ دولہا بھائی اپنی جگہ سے کیوں اٹھا؟ سفیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار وہ آ رہا ہے نا شادی پر۔ سفیان نے بھویں سکیڑ لیں۔ کون آ رہا ہے جو تجھے اٹھنا پڑا؟ مسٹر فاتح بن الیاس۔ یہ سن کر سفیان کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا تو نے اسے بھی بلایا ہے؟ اس نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا کرتا، اور وہ شاید آ بھی گیا ہے۔ باہر گاڑیوں کی آوازیں سن کر احد اور سفیان پیچھے مڑے۔ 3 گاڑیاں رکیں، سب لوگ ادھر ادھر مڑ گئے۔ اندر سے ایک گارڈ نکلا جس نے پچھلا دروازہ کھولا۔ جنت بھی دیکھ رہی تھی بڑی رشک کی نظر سے۔ اندر سے فاتح بن الیاس نکلا۔ بلیک 3 پیس سوٹ، بلیک گلاسز، چہرے پر داڑھی اور کالے بال کھڑے کیے ہوئے، لمبا چوڑا قد، مسکراتا، فخریہ پرکشش چہرہ۔ ساتھ میں ایک لڑکی بھی نکلی جس نے بلیک ساڑی پہن رکھی تھی، موتیوں سے بھری ساڑی چمک رہی تھی۔ وہ بال کندھوں سے تھوڑے نیچے جنہیں میرون کلر کیا ہوا تھا، چمکتا ہوا زیور، یہ تھے فاتح بن الیاس اور اس کی بیوی۔ جنت کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ قسمت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، شاید وہ نہیں جانتی تھی۔ فاتح اس کے قریب سے گزرا، اس کا سر خود ہی جھک گیا۔
فاتح کی خوشبو اس کے اندر تک سراحت کر گئی۔ واہ یار، اس نے ساتھ کھڑی لڑکی کو کہا تو فاتح رک گیا۔ رانیہ بھی اس کے ساتھ رک گئی۔ فاتح نے پیچھے مڑ کر اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا۔ جنت کی ریڑھ کی ہڈی سے سنسنی خیز لہر گزری۔ وہ بڑی نیلی آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ فاتح ہلکا سا مسکرایا اور واپس مڑ گیا۔ وقت نے اپنا جشن شروع کر دیا تھا۔ چاند پورے زور و شور سے آسمان پر چمک رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اپنا صدقہ اتار لینا، وہ ہنس دی۔ آج 14ویں کا چاند تھا۔ وہ ٹیرس پر بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی جب اس کے موبائل کی بیل بجی۔ اس نے موبائل ان نون نمبر تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہزاروں کا ہجوم ہے دل کی آس پاس، دل پھر بھی دھڑکتا ہے ایک ہی نام سے۔ دوسری طرف سے یہ آواز آئی، جی 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 کون؟ جنت نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ارے وہ اتنی جلدی بھول گئیں کون؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا، جس کو کل آپ کی نظریں ڈھونڈ رہی تھیں میں وہی ہوں، غزوان شاہ۔ وہ یکدم مسکرا دی۔ ارے آپ، میں سمجھی پتہ نہیں کون ہے۔ اچھا آپ سمجھی درست کر لے۔ میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ نمبر ڈھونڈنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ یہ بتائیں کل ولیمے پر گئی تھیں؟ ہاں، پر آپ مجھے نظر نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے آپ؟ وہ دراصل میرے فرینڈ کی برتھ ڈے تھی، بس اسی لیے میں نہیں آ سکا۔ اوہ اچھا، شاید آپ میری منتظر تھیں، ہے نا؟ جنت مسکرا دی۔ ہاں تھی تو، پر آپ نہیں آئے، کوئی بات نہیں۔ آپ کل کیسی لگ رہی تھیں؟ مجھے کیا بتا، میں کون سا خود کو دیکھ سکتی تھی؟ میں تو دیکھ سکتا ہوں نا، آپ مجھے اپنی کوئی تصویر بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، بھیج دوں گی۔ دونوں اطراف خاموشیاں چھا گئی۔ جنت غزوان کے منہ سے اپنا نام بہت اچھا لگا۔ جی آپ 14ویں کا چاند دیکھ رہی ہیں؟ جنت نے چاند کو دیکھا جو کامل چمک رہا تھا۔ جی ہاں دیکھ رہی ہوں۔ یہ آپ سے کتنا ملتا ہے نا؟ اس کا دل ایک دم سے دھڑک اٹھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ آپ بھی تو اسی چاند جیسے ہیں۔ دوسری طرف سے کہکا گونجا۔ وہ بھی ہنس دی۔ یہ اس نے کیا بول دیا تھا؟ چلیں آپ نے کہا تو مان لیتا ہوں، اس نے ہنسی کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ جنت اسے اپنی امی کی آواز آئی، چلیں غزوان، امی بلا رہی ہیں، میں چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے جائیے اور اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ آپ بھی رکھنا، اللہ حافظ۔ ان دونوں نے کال کاٹ دی۔ جنت نے موبائل سینے سے لگایا اور گہرا سانس لیا۔ غزوان نے سگریٹ کا کش لگایا اور ڈھیر سارا دھواں باہر نکالا۔ ایک طرف محبت تھی اور دوسری طرف انتقام۔ سب لوگ ناشتے کے ٹیبل پر براجمان تھے۔ سفیان گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ وہ چہرہ اس کی آنکھوں سے ہٹ ہی نہ رہا تھا۔ وہ آنکھیں، وہ ہونٹ، وہ چہرہ، وہ کھڑا ہوا لہجہ، سب کچھ بے حد خوبصورت۔ حسین سچ میں بہت ظالم ہوتا ہے۔ عالم بیٹا، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ عالم شاہ نے اپنی ماں کی طرف ادب سے دیکھا۔ جی امی جان کہیے۔ اب ہم نے اپنے بڑے پوتے کی شادی کا سوچ لیا ہے۔ سفیان نے ایک دم سر اٹھا کر اپنی دادی کو دیکھا۔ دادی جان شادی؟ سفیان سخت کنفیوز ہو گیا۔ ہاں بیٹا، تمہاری عمر گزر رہی ہے۔ زلیخا نے سفیان کو سخت لہجے میں کہا۔ فضیلہ، تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ رحمان شاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ جی بالکل ہے، احد کی خالہ کی ساس کی بیٹی ہے، شادی پر دیکھی تھی۔ غزوان کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی دادی کو دیکھا۔ کون دادی؟ وہ جنت جس نے ڈانس کیا؟ غزوان نے ایک دم سے فاریہ کو دیکھا۔ ہاں ہاں وہی۔ کیا بچی تھی وہ؟ اس کی نیلی آنکھیں۔ زلیخا نے اپنے رائے پیش کی۔ نیلی آنکھیں؟ سفیان کو ایک پل میں وہ نیلی آنکھیں والی یاد آئی۔ جی ہاں، ہم جلد ہی اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ اپنی سفیان کے لیے غزوان نے مٹھائیاں بھیج لیں۔ سفیان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے سر اٹھا کر سفیان کو دیکھا۔ بھائی، وہی لڑکی جس کے ساتھ آپ نے ڈانس کیا تھا؟ غزوان نے مٹھیاں بھیج لیں۔ سفیان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے سر اٹھا کر سفیان کو دیکھا۔ بھائی، وہی لڑکی جس کے ساتھ آپ نے ڈانس کیا تھا؟ رومیلا نے غزوان کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ اچھا، وہاں وہ تو بھائی کے ساتھ سوٹ بھی کرتی ہے نا؟ رومیلا، غزوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں کرتی تو ہے، پر آپ
کیا ہو گیا ہے رمیلا؟ میں نے تو ویسے ہی اس کے ساتھ ڈانس کیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر سفیان کا رشتہ طے ہوگا فاتح بن الیاس کی میٹنگ کے بعد۔ کب ہے بیٹا اس کی میٹنگ؟ عالم شاہ نے اپنی رائے پیش کی۔ پتہ نہیں وکرم کب ہے میٹنگ؟ اس نے کھانا کھاتے وکرم کو دیکھا۔ وہ میٹنگ تو 3 ماہ بعد ہے۔ ٹھیک ہے، 3 ماہ بعد فوراً سفیان کی شادی ہوگی انشاءاللہ، فضیلہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ غزوان کا موبائل بجا۔ ایکسکیوز می، اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور وہاں سے نکلا۔ سفیان نے گہرا سانس لیا۔ اس نے جو چاہا وہ اسے پل میں مل گیا، مگر ایک دیوار تھی، ایک طوفان تھا جو ان کی زندگیوں میں تھا، اور وہ طوفان اس کا اپنا بیٹا جیسا بھائی تھا۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے کال اٹینڈ کی، ساتھ ہی فضا بیگم کھڑی تھی۔ اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ ہاں ہیلو۔ اس نے فضا کو دیکھا جو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہائے جنت، کیسی ہو؟ غزوان نے آئس کریم کھاتے ہوئے کہا۔ رابعہ، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، تھوڑی مصروف ہوں۔ غزوان نے موبائل پر نظر ڈالی، کہیں نمبر تو غلط نہیں؟ جنت، رابعہ نہیں ہوں، غزوان ہوں۔ جنت نے اپنی ماں کو دیکھا جو اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے امی ابھی میرے پاس ہی کھڑی ہیں۔ غزوان سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اوہ اچھا جی، تو یہ بات ہے، چلو میں ویٹ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر غزوان نے کال بند کر دی۔ جنت نے شکر کے کلمے پڑھے۔ یہ سچ میں رابعہ ہی تھی یا فضا بیگم نے شکیہ نظروں سے اسے دیکھا؟ ہاں امی، رابعہ ہی تھی، آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے موبائل فضا کی طرف بڑھایا۔ ارے میں کیا دیکھوں، پتہ ہے پڑھنا جو نہیں آتا، فضا بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے امی آپ کیوں شک کرتی ہیں؟ آپ کو اپنی جنت پر یقین نہیں؟ اس نے مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ ذرا برابر بھی نہیں ہے، بس ایک بار شادی ہو تو میرا فرض ادا ہو۔ جنت نے ایک نظر سبزی کاٹتی ماں کو دیکھا۔ ارے واہ امی، اتنی تنگ ہیں آپ مجھ سے؟ تنگ ہی تو ہوں، 23 سال کی ہو گئی ہو اور اب تک گھر میں ہی ہو۔ وہ صوبیہ کو دیکھا ہے، کتنی اچھی جگہ شادی ہو گئی اس کی، ماشاءاللہ، نصیب اچھے کرے اس کے، اتر جائے گا بوجھ، فکر نہ کریں، قسمت میں ہوا وہ مل کر رہے گا۔ اس نے آخری برتن دھویا اور کمرے میں چلی گئی۔ اسے اپنی ماں کا یوں تنگ ہونا بہت برا لگا، بس اس نے اب فیصلہ کر لیا کہ وہ غزوان سے بات کرے گی۔ کلب میں خوب دھوم دھام تھی، شراب کی سرائیاں کھول دی گئی تھیں، ہر طرف ناچتے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی انہی میں ایک طرف ہو کر بیٹھا ہوا تھا، سرخ شراب کا گلاس ہاتھ میں تھا، گانوں کا شور ہر طرف تھا۔ جب ایک ہی لڑکی چلتی ہوئی آئی، اس کا لباس انتہائی تنگ اور چست تھا۔ ہائے غزوان۔ غزوان نے اپنا نام سن کر اوپر دیکھا تو خود کو قابو کیا۔ ارے الینا تم؟ شراب کا نشہ اسے اتنی آسانی سے نہ چڑھا تھا۔ وہ غزوان، یونیورسٹی چھوڑ کر یہ حرکتیں شروع کر دی تم نے؟ الینا نے شراب کے گلاس کو حقارت سے دیکھا۔ تو کیا پڑھائی مکمل جو کر لی تھی میں نے؟ غزوان نے شراب کا گلاس دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں پڑھائی تو ختم ہو گئی، اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان نشے شروع کر دے، کوئی بزنس وغیرہ کرو اپنے بھائی کی طرح۔ لگتا ہے تمہیں میرا بھائی کافی پسند ہے نا؟ الینا مسکرا دی۔ وہ کسے نہیں پسند؟ خیر تم یہ بتاؤ، شادی وادی کا پلان نہیں؟ نہیں یار، سب سے پہلے بھائی کی ہوگی اور اس کے بعد ہی گھر والے مجھے دیکھیں گے۔ الینا نے سر ہلا دیا۔ اوکے رائٹ، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ دروازے پر پہنچی تو گارڈز نے خود ہی دروازہ کھولا۔ یہ اہتمام اس کے لیے تو نہیں تھا، سامنے سے سفیان کو آتا دیکھ کر تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سفیان سخت غصے میں تھا۔ الینا راستے سے ہٹ گئی۔ ارے یہ کیا نارمل ڈوز دے رہے ہو اسے؟ ہائی کرو، غزوان نے گلاس زور سے رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تاکہ جناب نشے میں دھت ہو کر اوروں کی طرح بے غیرتیاں کریں۔ سفیان کی آواز سن کر تو غزوان کے رنگ ہی اڑ گئے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سفیان پاکٹس میں ہاتھ ڈالے غصے سے کھڑا تھا۔ وہ بھائی آپ یہاں کیسے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ فاتح کے گھر سے، اسی لیے جلدی بھاگ رہے تھے نا؟
نہیں بھائی، وہ میں دوستوں، بکواس بند رکھو، یہ کوئی جگہ ہے آنے والی؟ شرم و حیا تو ان لڑکیوں کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ یہ کہہ کر اس کی نظر علینا پر پڑی۔ سنو، ایسے لباس سے بہتر تھا تم لباس ہی نہ پہنتی۔ علینا کے تو حواس ہی اڑ گئے۔ اس نے اپنے لباس کو دیکھا جو اس کی نظر میں ٹھیک تھا۔ غزوان نے گھر جا رہا ہوں، اگر تم مجھے گھر نہ ملے تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھے؟ یہ کہہ کر سفیان جانے لگا۔ ہیلو مسٹر، میری ذرا بات سنیں۔ علینا اپنی ضلالت برداشت نہ کر سکی۔ سفیان پیچھے مڑا۔ بولو، اگر تمہیں اس جگہ سے کوئی تکلیف ہے تو تمہیں کس نے کہا یہاں آنے کی دعوت دی ہے؟ اور رہی بات میرے لباس کی، تو تمہاری پسند ناپسند کو میں تھوکتی بھی نہیں ہوں۔ جو میرا دل کرے گا میں وہی پہنوں گی۔ میرے دوست کے بھائیو، اس لیے معاف کر دیا، کوئی اور ہوتا تو میں اس کی زبان کھینچ لیتی۔ گھر کی عورتوں پر تو حکم چلتے نہیں، آیا مجھ پر انگلی اٹھانے والا بکواس انسان ہو تم ایک نمبر کے۔ بھری محفل میں کوئی کسی کو ایسے کہتا ہے؟ ہاں؟ علینا نے ایک سے دوسری بات کسی کی نہ سنی اور وہاں سے جانے لگی۔ سنو، ایسے ممی ڈیڈی لوگوں کو کلب میں مت آنے دیا کرو، اس نے گارڈ کو غصے سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ سفیان نے غزوان کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سفیان نے سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ واہ، علینا میرے لیے مصیبت بنا کر چلی گئی، اس نے یہ کہا اور کلب کا بل پے کر کے وہ بھی گھر کی طرف چلا۔ وہ گھر پہنچا ہی تھا جب اسے معلوم ہو گیا کہ آج اس کی خیر نہیں۔ وہ چپ چاپ اندر داخل ہوا تو سامنے اسے سفیان کی پشت نظر آئی۔ وہ پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ وہ ان کے قریب آیا۔ عالم شاہ کبھی غزوان کو دیکھ رہے تھے اور کبھی سفیان کو۔ سفیان نے کچھ محسوس ہونے پر پیچھے دیکھا، آگے موصوف۔ ہاں، اس نے سخت لہجے میں کہا، بھائی وہ میں تو ایسے ہی گیا تھا، ان سب سے دور تھا میں، اس لیے اسے انداز میں بولا جیسے بچہ غلطی پکڑا جانے پر بولتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میرے سامنے تم شراب پی رہے تھے اور کہتے ہو ان سے دور تھا؟ پچھلی بار بھی میں نے تمہیں موقع دیا تھا، یاد ہے نا؟ سفیان نے اونچی آواز میں کہا۔ شراب کا نام سن کر عالم شاہ کے اعصاب تن گئے۔ زلیخا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بھائی شراب کب پی رہا تھا؟ وہ تو جوس۔ بکواس بند رکھو غزوان، میرے سامنے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ آج تک دیکھی بھی نہیں ہے ہم نے شراب، اور تم ہو کے پیے جا رہے ہو پانی کی طرح۔ سب لوگ ایسے خاموش تھے جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ رضوان نے سر جھکا لیا۔ عالم شاہ کھڑا ہوا اور اس کے قریب آیا۔ ایک زوردار مردانہ تھپڑ کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ عالم شاہ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زلیخا ایک دم تڑپ اٹھی۔ غزوان کا منہ ہی پھر گیا۔ پیچھے رہو تم، سب تمہاری ہی دی ہوئی تربیت ہے۔ منع کرتا تھا میں تمہیں کہ نہ گھومنے دو اس کو، اس علی کے ساتھ، لیکن نہیں، دوست ہی تو تھا۔ شراب پی کر آیا ہے تو تمہارا لاڈلا، میرا بس چلے تو گلا ہی دبا دوں اس کا۔ غزوان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے سفیان کو دیکھا، جواب بھی غزوان کو ہی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ مطلب آج اسے بیٹا جیسے بھائی یاد نہیں آ رہا؟ ارے تو کیا ہوا، شراب ہی تو تھی نا، کوئی زہر تو نہیں تھی جو یوں میرے بچے کو مار دیا آپ نے؟ زلیخا نے غزوان کا گال سہلاتے ہوئے کہا، خاتون اپنی حد میں رہو، بیٹا ہے یہ میرا، اس کا اچھا برا جانتا ہوں۔ زہر کھا لو تو انسان مر جاتا ہے، لیکن شراب پی کر انسان جیتے جی مر جاتا ہے۔ شوقیہ میں نے نہیں مارا اس کو، عالم شاہ نے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ اور تم اگر اس کے بعد ان واہیات جگہوں کے قریب بھی بھٹکے نا تو پھر بھول جاؤں گا کہ تم میرے بیٹے اور میں تمہارا باپ، سمجھ آئی تمہیں؟ غزوان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ خاموش تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں لڑکے، سمجھ آئی یا نہیں؟ عالم شاہ دہاڑا۔ رومیلا تو ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ جی بابا جان، سمجھ گیا۔ عالم شاہ نے سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ غزوان نے ایک نظر سفیان کو دیکھا اور آنکھیں پھیر کر وہاں سے چلا گیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ انہیں آ کر بتاؤ؟ زلیخا اب سفیان کو
جھڑک رہی تھی۔ ہاں تو ماما میں کیا کرتا، اس نے میری تو سننی نہیں تھی۔ پڑ گیا اس بیچارے کو تھپڑ، خوش ہو جاؤ تم بھی، انہوں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ماما لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس نے موبائل نکالتے ہوئے کہا اور صوفے پر بیٹھ کر موبائل استعمال کرنا شروع ہو گیا۔ زلیخا نے ناؤ میں سر ہلایا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ بارش کا خوبصورت موسم تھا، وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی۔ آج سائرہ اسکول نہ گئی تھی۔ جب راستے میں ایک گاڑی آئی وہ پہچان گئی کہ یہ اس شخص کی گاڑی ہے جس کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا تھا، جس پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی۔ غزوان نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ ارے تم، کیا اتفاق ہے، غزوان نے آگے آتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں، اسے کوئی بات ہی یاد نہیں آ رہی تھی۔ چلو آؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ غزوان کی بات پر اس کی آنکھیں کھل گئی۔ نہیں، میں ایسے کیسے؟ اٹس اوکے جنت، آؤ تو صحیح، تمہیں پتہ چلے گا آج کیا دن ہے۔ کیا دن ہے آج؟ تو منگل، اس نے حیرانگی سے کہا۔ واقعی تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت منگل ہے آج۔ آ جاؤ، شاباش۔ غزوان کی بات سن کر اس نے انکار نہ کیا اور گاڑی کی دوسری سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ ہوئی نا پیاری جنت والی بات۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب کچھ دیر کے بعد غزوان نے گاڑی ایک بڑے سے گودام کی باہر روکی، یہ کہا۔ جنت ڈرتے ہوئے کہا، کم آن، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو۔ اس نے دروازہ کھولا، جنت گاڑی سے اتری اور وہ دونوں گودام کے اندر داخل ہوئے۔ اچانک پیچھے سے گودام کا دروازہ بند ہو گیا۔ گودام میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ جنت ڈر گئی، اسے غزوان بھی نظر نہ آیا اور وہ غائب ہو گیا۔ غزوان کہاں ہیں آپ؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں لے آئے آپ مجھے؟ غزوان پلیز ایسے مت کریں، اس نے روندی آواز میں کہا۔ اس نے جوں ہی اپنا موبائل آن کیا، اتنی تیزی سے روشنی پھیل گئی کہ جنت کی آنکھیں چندیاں گئیں۔ سامنے اسے بڑا سا کوئی بورڈ دکھائی دیا جس پر سرخ کپڑا تھا۔ اسے سائیڈ سے غزوان آتا ہوا نظر آیا۔ میرے ساتھ آؤ جنت، اس نے جنت کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک دائرے میں کھڑا کیا۔ یہیں رکو۔ وہ چل کر اس کے بڑے سے بورڈ کے سامنے گیا اور اس کا کپڑا پکڑا۔ آر یو ریڈی؟ جنت بنا پلک چپکائے اس بورڈ کو دیکھ رہی تھی۔ جب غزوان نے تیزی سے سرخ کپڑا کھینچ کر نیچے کیا اور جنت کو یوں لگا کہ اس کی زندگی وہیں ہی رک گئی۔ وہ آنکھیں چپکانا بھول گئی۔ اس کی نیلی آنکھیں نم ہو گئیں اور جنت کی تصویر تھی جس میں وہ نیچے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی اور اس کے نیچے لفظ لکھے پڑھ کر جنت نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ڈیئر جنت، آئی لو یو سو مچ۔ غزوان چل کر اس کے پاس آیا اور گھٹنا ٹکا کر اس کے سامنے بولا، جنت، جب میں تمہیں دیکھا ہے زندگی کا ہر مقصد صرف تم لگنے لگی ہو۔ عجیب احساس ہے جو اندر تک پھیل گیا ہے، شاید اسی احساس کو محبت کہتے ہیں۔ تو سن لو سید غزوان شاہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور آج تم سے تمہارا ہاتھ مانگتا ہے۔ بولو جنت، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جنت کا تو سانس بھی رک گیا۔ اس نے جس پر یقین کیا تھا وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ مسکرا دیا اور سر ہلایا۔ ایک دم سے اوپر سے گلاب کی پتیاں گرنے لگی اور فرش روشن ہوا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ وہ ایک دل کے اندر کھڑی تھی۔ چاروں طرف سے شعلے اٹھنے لگے۔ میں تم سے شادی کروں گی غزوان، اور میں بھی تم سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ غزوان مسکرا دیا اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی۔ یہ دن جنت کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس سے اتنی محبت کرے گا۔ اس نے اپنا تمام یقین ایک ایسے انسان کو دے دیا جو جانور زیادہ انسان کم تھا۔ وہ جب گھر پہنچی تو بغیر کسی کو جواب دیے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا۔ اسے وہ ایک ایک لفظ یاد آئے جو غزوان نے اسے کہے تھے۔ وہ اونچا اونچا چیخنے لگی۔ باہر بارش ہو رہی تھی، خوبصورت بوندیں تھیں۔ وہ غزوان گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ایک ماہ سے وہ اس دن کا انتظار میں تھا اور آج غزوان شاہ نے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیا تھا۔ اسے جنت کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ یاد آیا، وہ بھی مسکرا دیا۔
سفیان شاہ کھڑکی میں کھڑا اس بارش کی بوندیں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لگا جسے وہ نیلا چہرے والی آنکھیں اس کے سامنے کھڑی ہو۔ وہ ایک پل بھی خود کو نارمل نہ کر پایا۔ وہ بہت خوش تھا، بس اب اسے جنت کو حاصل کرنا تھا۔ آج فاتح بن الیاس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے ننھی سی کلی لا کر دی۔ ہاں، فاتح کی بیٹی ہوئی تھی، فاتح کی ماں ہی، مگر ایک ہی پل میں اس کی تمام خوشیاں مٹی میں مل گئیں جب اسے پتہ چلا کہ اس کی جان سے پیاری بیوی اس بچی کو پیدا کرتے ہی دنیا سے کوچ کر گئی۔ کہانی تو خدا نے لکھی تھی، قسمت تو اس نے لکھی تھی۔ اب جس کو وہ جیسے رکھے، جس کے ساتھ رکھے، اس کے فیصلوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ جہانوں کا زبردست مالک ہے۔ جس نے اس کی بنائی ہوئی قسمت پر یقین رکھا، وہ اپنی زندگی میں اتنا کامیاب ہوا کہ وہ اسے خود بھی یقین نہ ہوا، اور جس نے خود کو قسمت بنانے والا سمجھا، اسے خدا نے عرش سے اٹھا کر فرش پر گرایا۔ یوں اس کی کمر بھی ٹوٹ گئی۔ سب مرد بیٹھے تھے جب سفیان کمرے سے نکلا۔ ڈیڈ، غزوان کہاں ہے؟ سفیان نے جلدی جلدی میں کہا۔ اتنے میں وکرم بھی تیار ہو کر کمرے سے نکلا۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہے، تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ فارس نے ان دونوں کو یوں جلدی جلدی جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ ڈیڈ، فاتح سر کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہیں جا رہے ہیں۔ کیا؟ فاتح کی بیوی، وہ جو شادی پر آئی تھی؟ احمد نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں جی، وہی۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو جانا چاہیے، سفیان نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ غزوان، اب چلو بھی، جلدی کرو۔ سفیان اونچی آواز